بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشیل۔ اور 28 اور 29 رمضان کا یہ 29ویں رات میں بھی کر سکتے ہیں اور 29 کے دن میں بھی، اسی طرح 28 کی رات اور 28 کے دن میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یعنی 29 کے اینڈ تک 30ویں رات اگر 30واں روزہ اللہ رب العزت عطا فرما دے تو اللہ رب العزت کا کرم ہو جائے تو پھر 30ویں رات تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور 30ویں کا انشاءاللہ پھر آپ وظیفہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ اور اس میں آپ نے آج کے عمل میں اسلامک ہب آفیشیل پر ایک وظیفہ اپلوڈ ہو چکا ہے، وہ بھی 28 اور 29ویں رات کا ہے اور 28 اور 29 رمضان کا ہے۔ اسی طرح یہ وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور دونوں وظائف کو آپ نے کرنا ہے۔ وقت محسوس نہیں ہے، آپ اپنا شیڈول بنائیں۔ دیکھیں، مستقل اگر آپ دعا کرتے ہیں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے، یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ ہر 2-3 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے میں آپ ایک ترتیب بنا لیں کہ 4 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں میں نے اللہ رب العزت سے 5 منٹ دعا کرنی ہے، تو پورے دن میں کم از کم بھی 20 سے 25 منٹ دعا بن جاتی ہے، آدھا گھنٹہ دعا بن جاتی ہے۔ اکٹھے کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو کم از کم یہ تھوڑا سا وقت نکال لینا، تو اس کے لیے وظیفہ بیسک مقصد ہے۔ دیکھیں، وظائف مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا حل اللہ رب العزت کی یاد، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے وہ اعمال ہیں جن سے اللہ مسئلے حل فرماتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہی ہیں، بدر کی رات میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی پر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ وظائف بعد کی چیز ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے تو سمجھیں کہ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور میں پچھلی ویڈیو میں بھی یہ مثال عرض کر چکا ہوں کہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو ثواب ملے گا وظیفہ کرنے کا، لیکن جو فائدہ مسئلہ حل ہونے کے ریلیٹڈ جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو 100% فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یقین کے ساتھ عمل کیجئے، اور احتیاطی تدابیر جو عرض کی جاتی ہیں اس میں سب سے بڑی تدبیر وہ گناہ سے بچنا ہے۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں اور وظیفہ کرے ہیں تو آپ کو اس طرح فائدہ نہیں ہو سکتا جیسا ہونا چاہیے، اس لیے گناہوں کو مکمل طور پہ چھوڑ دیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ بابرکت گھڑیاں ہیں جو ختم ہونے کو ہیں، اور اللہ رب العزت ان دنوں میں، رمضان کی ان گھڑیوں میں اور پورے رمضان میں اللہ رب العزت جو بندہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے زندگی بدلنا آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہی وقت ہے، ابھی ہم توبہ کر لیں، اللہ رب العزت سے نیک اعمال شروع کر دیں، اور ساتھ ہر اپلوڈ ہونے والا وظیفہ کرتے جائیں۔ اور وظیفہ میں 2-3 منٹ کا وظیفہ ہوتا ہے، اور 5 منٹ کم از کم آپ نے دعا ضرور کرنی ہے۔ تو آج کے عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن پاک کے آخری سپارے 30ویں سپارے میں آخری 10 صورتوں میں ہے یہ صورت، اذا جاء نصر اللہ والفتح سے یہ شروع ہوتی ہے، اور آپ نے سورہ مبارکہ کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کا خاص مسئلہ ہو اسی کے لیے آپ دعا کریں، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ اور وظیفہ کوئی بھی اپلوڈ ہو، آپ اپنی حاجت ضرورت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کی اجازت، اور اسلامک ہب آفیشیل پر اور آسان وظیفہ آفیشیل دونوں چینلز پر اپلوڈ ہونے والے ہر وظیفہ کی اجازت کے لیے میرے چینل کو دونوں کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جیسے نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی جائے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اس کا بیسک مقصد میرا صرف آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے۔ میں اس ویڈیو میں عرض کرتا چلوں کہ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، کوئی بندہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ جو کہتا ہے ہم مسئلہ حل کرتے ہیں، اتنے پیسے دیں، وہ خود بادشاہ کیوں نہیں بن گیا، وہ اپنے لیے عمل کر لیتا، لیکن یہ لوگ صرف لوٹتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیے، اپنے مسئلے اعمال کے ذریعے خود حل کیجیے۔ صرف وظیفہ عمل نہیں ہے، لیکن دعا سے وہ عمل بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے۔ تو دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد مانگا کیجیے۔ جیسے جیسے ہم دعا کرتے جائیں گے ہمارا دعا میں دل لگتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جتنے لوگ یہ وظیفہ کرے ہیں یا اپنے مسائل کے لیے مختلف وظائف کرتے ہیں، اللہ ان سب کے سارے مسئلوں کو حل فرما دے، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ رب العزت ان کی بھی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔